آخرت کی تیاری کا ایمان افروز واقعہ۔ ایک سیٹھ صاحب کو انگور بہت پسند تھے۔ صبر اپنی فیکٹری جاتے ہوئے انہیں راستے میں اچھے انگور نظر آئے تو انہوں نے گاڑی روکی اور 2 کلو انگور خریدے کر ملازم کے ہاتھوں گھر بھجوا دیے۔ پھر خود تجارت کے غرض سے چلا گیا۔ دوپہر کو کھانا کھانے کے لیے گھر آئے تو دسترخوان پر سب کچھ موجود تھا مگر انگور نہ تھے۔ جب صاحب نے گھر والوں سے پوچھا انگور کہاں ہیں تو گھر والوں نے بتایا کہ وہ تو بچوں نے کھا لیے، کچھ ہم نے چکھ لیے۔ ویسے تو بظاہر یہ معمولی واقعہ تھا مگر بعض معمولی جھٹکی انسان کو بڑا سبق دے جاتی ہے۔ وہ صاحب فوراً دسترخوان سے اٹھ کر اپنی تجوری کھولی، نوٹوں کی گٹیاں نکال کر بہت سی نوٹوں کی گٹیاں نکال کر بیگ میں ڈال کر گھر سے باہر نکل گئے۔ سب سے پہلے وہ ایک رائل اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس گئے، پلاٹوں میں سے ایک پلاٹ منتخب کیا، فوراً اس کی قیمت کی، پھر ٹھیکیدار اور انجینئر کو بلا لیا گیا۔ جگہ کا عارضی نقشہ بنوا کر ٹھیکیداروں کو مسجد کی تعمیر کے لیے کافی رقم دے دی اور کہا کہ 2 گھنٹوں میں کھدائی شروع ہونی چاہیے۔ وہ یہ سب کام اس طرح تیزی سے کر رہے تھے جیسے آج مغرب کی اذان تک ان کی زندگی باقی نہ ہو۔ ان کاموں میں ہفتے اور مہینے لگ جاتے ہیں مگر جب دل میں اخلاص کی قوت ہو، ہاتھ اور کنجوسی سے آزاد ہوں تو مہینوں کے کام منٹوں میں ہی ہو جاتے ہیں۔ یہی صورتحال تاجر صاحب کے ساتھ بھی ہوئی۔ اخلاق اور شوق کی طاقت نے چند گھنٹوں میں سارے کام کر دیے۔ بہترین موقع کا پلاٹ بھی مل گیا، اچھا انجینئر اور ٹھیکیدار بھی ہاتھ آ گیا اور مغرب کی اذان سے پہلے کھدائی اور تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ شام کو وہ صاحب واپس گھر آئے تو گھر والوں نے پوچھا کہ آج آپ کھانا چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ کہنے لگے کہ اپنی اصلی گھر اور اصلی رہائش گاہ کا انتظام کرنے اور وہاں کھانے پینے کا انتظام بنانے گیا تھا۔ الحمدللہ انتظام ہو گیا، اب سکون سے مر سکتا ہوں۔ آپ لوگوں نے تو میرے لیے زندگی میں ہی انگور کے 4 دانے میرے لیے چھوڑنا گوارا نہ کیے اور میں اپنا سب کچھ آپ لوگوں کے لیے چھوڑ رہا تھا۔ میرے مر جانے کے بعد آپ نے مجھے کیا بھیجنا تھا، اس لیے اب میں نے خود ہی اپنی مال کا ایک بڑا حصہ اپنے لیے آگے بھیج دیا ہے۔ اس میں میرا دل بہت سکون محسوس کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ دنیا میں تو ہم نے اپنا گھر بنا لیا، کیا جنت میں گھر بنانے کی تیاری کر لی ہے؟ ہو سکے تو مسجد بنائیں، مسجد نہ بنوا سکیں تو مسجد میں حصہ ملائیں، کیونکہ ہم رہیں نہ رہیں قیامت تک مسجد ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ قبر میں بھی ثواب کی تحفے ملتے رہیں گے۔ اللہ پاک واقعے سے سبق حاصل کرے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔